اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زمان مغل صاحب، نمائندے ہیں ہمارے اسلام آباد سے، اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اپڈیٹس لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی زمان صاحب، آپ اس کیس کو کور کر رہی ہیں، رضوانہ کیس کو بھی آپ نے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا سے فالو اپ کیا، اس کو کور کیا ہے۔ اب رضوانہ کے اوپر میں اپڈیٹس لیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اب یہ جو ایک G15 کا کیس سامنے آیا ہے، گرم چمچوں سے اس کو جلایا گیا ہے، اس کی مزید کیا خوفناک جو انویسٹیگیشنز ہیں، جو رپورٹس ہیں وہ سامنے آئی ہیں؟ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جی، کہ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے، جیسے رضوانہ کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو فوری طور پہ اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ جو مالکن ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور گرفتاری کے بعد اس سے تفتیش بھی کی گئی اور کل اس کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا۔ تو اس کی جو تفتیش کی گئی اس وقت تک، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ خاتون جو تعویذ دھاگے کا کام بھی کرتی تھی، اور تعویذ دھاگے کا کام کرنے کے چکر میں جو ہے یہ اس بچی کے اوپر تشدد کرتی تھی، اور جب اس کی والدہ اس کو ملنے کے لیے آئی ہیں تو انہوں نے بھی جب اس کی باڈی کو دیکھا، اس کے جسم کے اوپر زخم دیکھے، تو وہ بیچاری بھی پریشان ہوئی، لیکن اس خاتون نے جو مالکن تھی اس کو بھی کمرے میں بند کر دیا، اور اس کی آہو بکا اور چیخو پکار سے اہل محلہ جب اکٹھے ہوئے تو اس وقت اس کو جو ہے وہ کمرے سے نکالا گیا، مقدمہ درج ہو گیا، پولیس نے اس کو گرفتار کیا، اور پولیس نے کمال ہوشیاری سے کل اس کو پیش کیا کہ پورے کا پورا میڈیا اس انتظار میں تھا، گاڑیاں لگی تھیں، لیکن پولیس اس کو کسی ایسے راستے سے لے کے آئی کہ اس کو پیش کر کے عدالت سے لے گئی۔ عدالت میں جو بحث ہوئی وکلاء کی، اس میں پولیس نے یہ درخواست کی کہ ہم نے مزید تفتیش کرنی ہے، لہذا اس کا ریمانڈ دیا جائے، لیکن خاتون ہونے کے ناطے اس کو فائدہ ملا، اور عدالت نے کہا کہ چونکہ یہ خاتون ہے لہذا ان کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن پولیس کوشش کر رہی ہے کہ اس کے تمام تر جو پہلو ہیں ان کو دیکھا جائے کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں کہ بچی کے اوپر یہ تشدد ہوا ہے۔ جی نہیں تو یہ جو ریمانڈ کی آپ نے بات کی ہے، خاتون ہونے کی وجہ سے ریمانڈ نہیں مل سکتا، وہ خاتون ہیں، تو اس میں مجھے تھوڑا سا قانون بتائیے گا کہ یہ قانون کیا کہتا ہے ریمانڈ نہیں مل سکتا، حالانکہ وہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں؟ اصولی طور پہ جنرل مشرف صاحب نے ویمن پروٹیکشن بل جو ہے نا وہ ایک لایا تھا، اور اس میں خواتین کو کافی سارے جو ہے نا وہ حقوق ملے تھے، تحفظ ملا تھا۔ عمومی طور پہ عدالتیں جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے لینیٹ ویو لیتی ہیں، یہ نہیں کہ ریمانڈ مل نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس میں لینٹ ویو لیتی ہیں۔ جیسے چیک کا معاملہ ہوتا ہے، اگر خاتون کا کسی کو چیک دیا ہو تو عدالت فوری طور پہ جو ہے اس کو ریلیف بھی دیتی ہے، اس کو جوڈیشل بھی کرتی ہے، اور اس کی بیل بھی فوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو ویمن پولیس اسٹیشن میں خواتین کے جتنے مقدمات ہوتے ہیں اس میں عدالتیں لینٹ ویو لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو ایک ویمن پروٹیکشن بل کے تحت جو ہے وہ تحفظ حاصل ہے۔ اور جو وہ بچی ہے اس کا کیا حال ہے؟ وہ کہاں تو پر ہے؟ بچی ہے، وہ تو عورت ہے، وہ بھی تو لڑکی ہے، وہ جو چھوٹی بچی ہے، وہ جس کو مارا ہے وہ تو 10-12 سال کی، وہ بھی بہت چھوٹی بچی ہے۔ وہ زخمی ضرور ہے لیکن اس قدر زخمی نہیں، جو پوزیشن رضوانہ کی تھی اس کی وہ پوزیشن نہیں، یہ بچی جو اسٹیبل ہے۔ تو اس طرح کا جو عمل ہے یہ غلط ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، اب چائلڈ لیبر کا ایک قانون موجود ہے لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کراتا۔ ایون آپ نے دیکھا کہ جج صاحب کے گھر پہ بھی چھوٹی بچی کام کر رہی ہے، کوئی چائلڈ لیبر والوں نے اس پہ ایکشن نہیں لیا۔ آپ مارکیٹوں میں جائیں آپ کو نظر آئیں گے کہ ہر مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے وہ اوزار جو ہیں وہ ٹیکنیکل پکڑے ہوتے ہیں، گاڑیاں کھول رہے ہیں۔ چائلڈ لیبر کا کوئی قانون جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے والے جو خاموش رہتے ہیں۔ اگر چائلڈ لیبر کے حوالے سے عمل درآمد کرایا جائے تو اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ آپ بڑے گھروں میں دیکھ لیں، پورا اسلام آباد آپ کے سامنے ہے، ہر گھر میں آپ کو چھوٹے بچے جو ہیں وہ کام کرتے دکھائی دیں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین جواب بھیج دیتے ہیں۔ اچھا زمان صاحب، یہ جو FIR درج ہوئی ہے، یہ جو G15 والا کیس ہے، اس میں کون سی دفعات لگائی گئی ہیں؟ FIR جو G15 والی درج ہوئی ہے اس میں اصولی طور پہ انہوں نے اس کے اوپر جو تشدد کیا ہے، تشدد کے حوالے سے FIR میں سیکشن لگائے ہیں، پھر جو اس کی والدہ ہے اس کو حبس بے جا میں رکھا ہے، حبس بے جا کا ایک سیکشن لگایا ہے، اور ان سیکشن کے تحت اس کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ اور اگر پولیس اس کے اوپر پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرے گی اور اس کا چالان بنائے گی تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس مالکن کو بھی لمبی سزا ملنے کا امکان ہے۔ اور جو والدہ ہیں بچی وہ اب سیف اپنے گھر میں، اور یہ محترمہ جو ہے وہ ریمانڈ میں اندر ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ واقعات ایسے تقریباً آپ دیکھیں ہفتے کے حساب سے ایک واقعہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ یہ تو چلے سوشل میڈیا کی بدولت ہمیں نظر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کے علاوہ بھی کتنی بچیاں اور بچے جو ہیں وہ اس طرح تشدد کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ جی بالکل، میں نے عرض کیا نا کہ آپ صرف باقی پورا ملک چھوڑ دیں، اسلام آباد کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ہر گھر میں الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ چھوڑ کے اکا دکا میں نہیں کہتا،
ہر گھر میں آپ کو چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایز اے ملازم کام کرتے نظر آئیں گے. آپ کوئی کسی گھر کا دروازہ ناک کریں گے تو باہر بچی آئے گی, تو کہیں گے جی صاحب گھر پہ نہیں ہے, میم گھر پہ نہیں ہے, تو وہی چھوٹے بچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیں, تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی گھر پہ کوئی چھوٹا بچہ کام کرنے والا پھر کام کرے گا یا اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے. آپ دیکھیے نا کہ مہنگائی جس قدر ہو گئی ہے, تو جو بیچارے غریب گھرانے جن کے 10 بچے ہوتے ہیں, کسی کے 8 بچے ہوتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, مطلب جو غریب گھرانوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ جب ان کے یہاں کھانے پینے کو نہیں ہوگا تو وہ لامحالہ یہی کرنا ہے انہوں نے کہ اپنے بچوں کو نوکری پہ رکھوانا ہے. چھوٹے بچوں کو بھی 10-15 ہزار مل ہی جاتے ہیں کام کے, تو پھر لامحالہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اوپر کے حکومت کے اوپر جاتی ہے. اگر مہنگائی کم ہوگی, کام کرنے کے مواقع ہوں گے, چیزیں بہتر ہوں گی, تو یہ بچے نہیں کام کریں گے نا. اس میں کوئی شک نہیں. آپ ویسٹرن ورلڈ کو دیکھیں کہ وہاں پہ جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں, ان کی تربیت کر رہے ہیں, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ. تو وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ پیرنٹس بچے کو مارے. ایون پیرنٹس نہیں مار سکتے ہیں. اگر وہ مارتے ہیں تو بچہ اسی وقت کمپلین کر دیتا ہے کہ جی مجھے انہوں نے تشدد کیا ہے, مجھے ابیوز کیا ہے. اسی وقت شکایت ہوتی ہے اور اسی وقت جو ہے وہ ادارے کے کوئی نہ کوئی لوگ آ جاتے ہیں, بچوں کو لے جاتے ہیں. اگر والدین صحیح نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, کینیڈا میں یہ ہے کہ اگر بچے والدین ان کو پتہ چل جائے کہ والدین بچے کو نہیں رکھ پا رہے ہیں, صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو رہی ہے, کھانے پینے کو نہیں فراہم کیا جا رہا, ویلفیئر اسٹیٹ ہے, گھر آتے ہیں, بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر پڑھائی لکھائی تربیت سب وہ خود کرتے ہیں. اچھا, رضوانہ کیس کی کیا اپڈیٹ ہے ابھی؟ جی, رضوانہ کیس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ کل جو ہماری جی آئی ٹی بنی تھی اس کی قیادت کر رہے ہیں ڈی آئی جی شہزاد ندیم بخاری صاحب. ان کے ساتھ 3 پولیس آفیسر ہیں, جبکہ 2 افسر جو ہیں وہ حساس اداروں کے ہیں. کل جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں انہوں نے ان کے ہاں پیش ہونا تھا, لیکن رات گئے تک وہ پیش نہیں ہوئے تھے, اور امکان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آج پیش ہو جائیں, چونکہ انہیں پیش آخر ہونا ہی ہے. رضوانہ کیس کے حوالے سے بھی پولیس نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, اور اس پہ انہوں نے ہر پہلو سے جو ہے وہ تفتیش کی ہے, اور اسی تفتیش کی وجہ سے پھر عدالت نے بھی جو ہے وہ بڑے اچھے فیصلے دیے ہیں کہ ایک کورٹ سے اس خاتون کی جو بیل ہے, وہ جوڈیشل افسر کی بیوی ہے, وہ بیل خارج ہوئی. جب ایڈیشنل کورٹ میں آئی تو وہاں پہ بھی جب آرگومنٹس ہوا تو انہوں نے اس کی بیل خارج کر دی. ایون دین انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ بے شک جوڈیشل افسر ہیں, ہماری کمیونٹی کے ہیں, لیکن چونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے لہٰذا میں اس کی بیل کو جو خارج کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم نے اپنی فیملی سے ملنا ہے. انہوں نے کہا ضرور آپ فیملی سے ملیں, 5 منٹ 10 منٹ ایون 15 منٹ کا کورٹ میں ٹائم دیا گیا کہ فیملی سے ملے, لیکن جیسے ہی وہ 15 منٹ ختم ہوئے تو عدالت نے کہا کہ ان کو باہر لے جائے, اور پولیس کو ہدایت کی کہ عدالت کے دروازے کے اوپر آپ ان کو گرفتار کر لیں. انہوں نے یہ امتیاز نہیں رکھا کہ یہ جوڈیشل افسر ہے, ہماری کمیونٹی کا ہے, لہذا ہم ان کو کوئی ریلیف دے دیں. 2 ٹوک فرق فری بلوچ نے کہا کہ بے شک ہماری کمیونٹی کا بندہ ہے, لیکن چونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے لہٰذا اس کو ہم جو ہے نا وہ اسی طرح ٹریٹ کریں گے. انہوں نے اس کی ضمانت کو خارج کر دیا. جو جج صاحب جو ہیں ان پہ کیس نہیں ہوا چائلڈ لیبر کا, ایف آئی آر ان کے اوپر درج نہیں ہوئی؟ ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اصولی طور پہ میں نے تو پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے ادارے کمزور ہیں. اگر ادارے جو ہے وہ بلا تفریق کام کریں, قانون سب کے لیے برابری والا ہو. اپنے گھر میں چائلڈ لیبر کا کیس ہے تو کیا اداروں نے کام کرنا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا جی. ہمارے ساتھ ہی ہیں اور یہ میرے خیال سے ہماری گفتگو بھی سن رہے ہیں نشیر و فیروزہ. یہ ابھی ایک کیس آیا اور یہ بھی وہ جادو ٹونے والا جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہے جی کہ عورت یہ کرتی تھی اور اس بچی پہ تشدد کرتی تھی. اس پہ سر سب سے پہلے تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا.